مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکثر رشتوں کے اندر جو درار پڑتی ہے اور رشتوں میں جو نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہے، وہ فرمایا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ان کے لیے کچھ امیدیں جاگ جاتی ہے، ہم جو ہے ان سے زیادہ توقعات رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ توقعات رکھنے کی وجہ سے رشتے ناتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توقعات کیا ہے؟ جیسا شوہر بیوی کے اوپر توقعات رکھ لیا کہ میری بیوی مجھے ناشتہ جلدی دے دیں گی، یا کپڑے استری کر دیں گی، یا میری فلاں ضرورت کو پورا کر دیں گی، میں نے توقعات رکھا اپنے بیوی کے ساتھ، لیکن توقعات کے جیسا میری بیوی نے میرے ساتھ معاملہ نہیں کیا۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے اندر رشتے ناتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے۔ اولاد اپنی ماں باپ سے زیادہ توقعات رکھتے، میرے ماں باپ ایسا کریں گے، میرے ماں باپ ایسا کریں گے، اور ماں باپ اولاد سے زیادہ توقعات رکھتے کہ میری اولاد بڑی ہوں گی، اس کے بعد اتنا پڑھیں گی، اتنا زیادہ مجھے کما کے دیں گی، توقعات زیادہ رکھ لیتے۔ اور وہ توقعات جب زیادہ رکھنے کے بعد وہ توقعات پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد رشتے ناتوں کے اندر درار شروع ہو جاتی۔ اور اسی طریقے سے رشتوں کے اندر بہن سے کوئی توقعات رکھ لی گئی، بھائی کے ساتھ کوئی توقعات، یا رشتوں میں ماموں یا خالہ کے ساتھ کوئی توقعات رکھ دی گئی، اور وہ توقع جب پوری نہیں ہوئی، جیسا ہم نے سوچا تھا جب ایسا پورا نہیں ہوا، تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ رنجشیں دل میں پیدا ہو جاتی، دل میں خلیش آ جاتی ہے، فلاں کے لیے رنجش آ گئی، فلاں کے لیے خلیش آ گئی، اور اس کے بعد دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا جو معاملہ ہے کہ تم کو جو حق دیا گیا، ماں باپ کے ساتھ حق دیا، بیوی کے ساتھ حق دیا، بچوں کے ساتھ حق دیا، رشتہ داروں کے ساتھ جو حق دیا گیا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنا حق ادا کر دو۔ اپنا حق ادا کرنے کے بعد یہ کہو کہ میں نے جو حق ادا کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کیا۔ بدلے کا دل کے اندر امید نہ رکھو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو کام کرتے ہیں بدلے کے لیے نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے آپ کا، ہم اللہ کے لیے کرنے والے۔ اللہ کے لیے کرنے والا پھر توقع نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ میری بیوی ایسا کریں گی، یا بیوی شوہر کے ساتھ یہ توقع رکھتے کہ میرا شوہر، عام طور سے ہوتا یہ کہ ہم دوسروں کو دیکھتے کہ فلاں کی بیوی ایسا ایسا کام کر رہی، یا بیویاں فلاں شوہر ایسا ایسا کام کرا، یا فلاں کے ماں باپ اولاد کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرے، اب ہمارے اندر توقع پیدا ہو جاتی کہ میرے ماں باپ بھی ایسا کرنا، ماں باپ کے دل میں توقع پیدا ہوتی کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنا۔ یہ توقعات آپ اپنا حق ادا کیجئے، آپ بحیثیت آپ اولاد ہونے کے اپنے ماں باپ کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیجئے۔ میں باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد کا جو حق بنتا ہے وہ حق میں ادا کروں، اور کرنے کے بعد دل میں یہ نیت کروں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو کوئی بدلہ نہیں چاہیں گا بندہ، اور کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیں گا کہ کرنا اللہ کے لیے تھا میں نے کر لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، فرمایا صلہ رحمی وہ شخص کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی میرے ماں باپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا کروں گا، میری بیوی میرے ساتھ اچھا کرے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں گا، میرے رشتہ دار چاچا ماموں خالہ یا جو ہے اور قریبی جو رشتہ دار ہے وہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، لیس الواصل بالمکافی، فرمایا یہ صلہ رحمی کرنا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے۔ فرمایا کہ ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، فرمایا کہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آگے والے قطع رحمی کرے، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کہ ایک شخص آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کر رہا، عدل کا معاملہ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کرنا، آپ عدل کا معاملہ کرنا، آپ اس کے حق کو ادا کرنا۔